جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں سید فضل عباس کاظمی آپ سے مخاطب ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک بہت ہی پیارے اور دلچسپ واقعہ کے ساتھ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی ایک دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز سے فراغت کے بعد مسجد میں ہی تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مصلی عبادت پر ہی حسب معمول بیٹھ گئے یا مسجد میں ایک مسافر عرب آیا۔ اس کی حالت بڑی عجیب تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے، کافی سن رسیدہ یعنی ضعیف تھا، اس کے پاؤں میں اس کا جوتا تک نہ تھا، یہاں تک کہ اس کے سر پہ اس کی دستار بھی نہیں تھی۔ اس نے آ کے ہمیں سلام کیا، ہم سب نے اس کا سلام کا جواب دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے سن رسیدہ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، قبلہ کیا بتاؤں، میں بھوکا ہوں اور بھوک کی وجہ سے میری آنتیں خشک ہو چکی ہیں، میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، پیدل چل چل کے میرا جسم خشک ہو گیا ہے۔ وہ اپنا حال بتا رہا ہے حضور کو، مجھے مدارت نہیں چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، مجھے گھر جانے کے لیے سواری چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسافر، قربان ہو جاؤں، اے مسافر، آج تو ہمارا بھی یہی حال ہے، البتہ نیکی کی راہ دکھانے والے کو نیکی کرنے والے کے جتنا اجر ملتا ہے۔ ہاں، میں تجھے ایک ایسا گھر دکھاتا ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول اس گھر میں رہنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مجھے امید ہے جب تو وہاں جائے گا تو تیری وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس عرب نے کہا کہ آقا، وہ ایسا کون سا گھر ہے، مجھے وہ گھر بتائیے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال۔ جی آقا۔ فرمایا، بلال، اسے لے جاؤ اور جا کے در زہرا پہ کھڑا کر دو۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ بلال، اسے لے جا کے در سیدہ پہ کھڑا کر دو۔ میں قربان ہو جاؤں، جناب بلال اسے لے کر آئے اور در سیدہ پہ کھڑا کر کے چلے گئے۔ اب اس مسافر نے دروازے پہ دق الباب کیا، دستک دی۔ جناب فضہ نے دروازے پہ آ کے پوچھا، کون ہے؟ اس مسافر نے اپنا تمام قصہ سنایا۔ جناب فضہ نے وہ تمام کا تمام قصہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی بیٹی کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حضور کے چچا جناب حضرت حمزہ علیہ السلام کی بیٹی نے عطا کیا تھا، تحفہ دیا تھا۔ سیدہ نے وہ ہار اپنے گلے سے اتارا اور جناب فضہ سے کہتی ہیں، جاؤ جا کے سائل کو دروازے پہ مسافر کو یہ ہار دے دو۔ وہ مسافر عرب ہار لے کے مسجد نبوی میں آ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، آقا، آپ کی سیدہ بیٹی کے دروازے سے یہ ہار ملا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یقیناً تیری ہر ضرورت یہ ہار پوری کرے گا۔ اللہ اکبر! حضور فرماتے، جاؤ جا کے اسے بازار میں فروخت کرو، تجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھانے کو مل جائے گا، تجھے لباس بھی مل جائے گا، تجھے سواری بھی مل جائے گی۔ وہ بھی نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا، یہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو وہیں پر مسجد میں تشریف فرما تھے، ان کے پاس کچھ رقم موجود تھی۔ انہوں نے حضور سے کہا، آقا،
اگر آپ اجازت دیں تو کیا یہ ہار میں خرید سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں عمار، اگر تو وسعت رکھتا ہے، اگر تو طاقت رکھتا ہے تو خرید سکتا ہے، بازار میں بھی بکنا ہے، اگر تو خرید لے گا تو کیا ہو جائے گا۔ جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس عرب سے پوچھا، بتا اس ہار کی قیمت کیا چاہتا ہے؟ اس عرب نے کہا کہ بس مجھے اتنا چاہیے کہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو مل جائے، مجھے ایک بہترین سواری مل جائے، مجھے پہننے کے لیے لباس مل جائے، بس یہی میری ضرورت ہے۔ اس وقت جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں قربان ہو جاؤں حضور کے صحابہ پر۔ جناب عمار یاسر فرماتے ہیں، اے عرب، اگر میں تجھے 200 دینار اس ہار کے بدلے میں بہترین لباس، پیٹ بھر کر کھانے کو اور ایک یمنی چادر دوں، اور یمنی چادر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سواری تجھے دوں، تو کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اس رب نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ مال کے حوالے سے بڑے سخی ہیں، مجھے قبول ہے۔ جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس عرب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، عرب کو اچھا کھانا کھانے کو دیا، اسے اچھی سواری دی، اسے 200 دینار درہم عطا کیے، اسے ایک یمنی چادر دی، ایک اچھا لباس دیا۔ اب یہ تھوڑی دیر کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عرب، کیا تجھے کھانا مل گیا؟ اس نے کہا، مولا بہترین کھانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عرب، کیا تجھے پہننے کے لیے لباس ملا؟ اس نے کہا، مولا مل گیا۔ حضور فرماتے ہیں، یمنی چادر؟ اس نے کہا، جی حضور مل گئی۔ فرمایا 200 دینار؟ اس نے کہا، حضور مل گئے۔ حضور فرماتے ہیں، سواری؟ اس نے کہا، آقا کیا بہترین سواری ملی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اچھا اب تو جا سکتا ہے۔ ادھر مسجد نبوی سے یہ عرب نکلا، ادھر جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یمنی چادر بہترین قسم کی منگوائی، اس میں اس ہار کو خوشبوؤں سے معطر کر کے رکھا، اور یمنی چادر کے غلاف میں اس ہار کو لپیٹا، اور ایک غلام کے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، یہ یمنی چادر بھی، یہ ہار بھی تحفہ میں دینا، میں حضور کو بھیجتا ہوں، اور ہاں ساتھ ساتھ میں تجھے بھی حضور کو ہبہ کرتا ہوں، یعنی میں تجھے بھی حضور کی غلامی میں دیتا ہوں۔ غلام اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، سلام عرض کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، اس غلام نے پورا واقعہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس ہار کو اور اس یمنی چادر کو میری بیٹی سیدہ کے دروازے پہ لے جا، اور ہاں میں تجھے بھی اپنی بیٹی جناب سیدہ کو ہبہ کرتا ہوں، یعنی ان کی غلامی میں دیتا ہوں۔ اب غلام رشک کرتا ہوا اپنی قسمت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کے دروازے پہ آ گیا، جو حسنین شریفین کی پاک ماں ہے، جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس غلام نے آ کے دروازے پہ دستک دی، جناب فضہ نے دروازے پہ آ کے پوچھا کون ہے؟ اس غلام نے سارا واقعہ سنایا۔ جناب فضہ نے وہ ہار جو چادر میں لپٹا ہوا تھا وہ تھاما، سیدہ کی بارگاہ میں آئیں، آ کے مکمل قصہ سنایا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ ہار اپنے پاس رکھا، وہ یمنی چادر جناب فضہ کو عطا کر دی، اور غلام سے کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ اب یہ غلام کو جب جناب فضہ نے آ کے بتایا نا کہ میری آقا زادی نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، وہ غلام مسکرایا،
سیدہ فرماتی ہیں، جناب فضہ فرماتی ہیں، غلام سے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ غلام کہتا ہے میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں، اس ہار پہ قربان ہو جاؤں جس ایک ہار نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ اکبر، برہنہ کو لباس عطا کیا، پیدل چلنے والے کو سواری عطا کی، اس ہار پہ قربان کیوں نہ جاؤں جس نے ایک غلام کو بھی آزاد کر دیا اور پھر واپسی اپنی مالکہ کے پاس بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کریمی، یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا کرم جو دنیا پہ یقیناً آج بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، اپنے پیارے حبیب کی اس پیاری اور شہزادی بیٹی کا صدقہ، اللہ رب العالمین آپ تمام محبان اہل بیت، محبان سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھے۔ اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، میرے ملک پاکستان کو مالک فرقہ واریت کی اس آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین، بحق معصومین علیہم السلام۔